سنتے ہیں۔ اب یہ بات آج ہم قادیانیوں کی کتابوں سے دیکھتے ہیں کہ مرزا جیلوی صاحب جو اتنی حمایت کا اعلان فرما رہے ہیں قادیانیوں سے، اتنی ان کو محبت ہے، تو اس محبت کی حقیقت کیا ہے اور اصل وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں کا مجموعہ روحانی خزائن ہے، یہ اس کی 5ویں جلد ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 564 پہ مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا، رأیتنی فی المنام عین اللہ، کہتا میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا میں خدا ہوں، وَتَيَقَّنْتُ أَنَّنِي ہوا، اور مجھے یقین ہو گیا میں واقعی خدا ہوں۔ مرزا صاحب کہتے ہیں آپ انہیں برا نہیں کہہ سکتے یہودیوں اور عیسائیوں سے، جبکہ اس ملعون نے نہ کہ صرف نبوت کا دعویٰ کیا، اس نے خدا ہونے کا دعویٰ بھی کیا۔ اور اس کے بعد یہ قرآن کو کتنا مانتے ہیں۔ یہ روحانی خزائن کی 3ری جلد ہے، مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب ازالہ اوہام کا پہلا حصہ، اور روحانی خزائن کی 3ری جلد کا صفحہ نمبر 140 ہے۔ اس پر کہتے ہیں، ایک روز کشفی طور پر میں نے دیکھا کہ میرے بھائی مرحوم مرزا غلام قادر میرا قریب بیٹھ کر بلند آواز سے قرآن پڑھ رہا، اور اس نے قرآن میں پڑھا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قَرِيبًا مِنَ الْقَادِيَانِ، کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہم نے قرآن کو قادیان کے قریب اتارا۔ یہ قرآن کو ماننا ہے انہوں نے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے قرآن کو عربی بنا کے اتارا، نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ، کملی والے مصطفیٰ پہ اترا۔ یہ کہتے ہیں نہیں، یہ قادیان میں قرآن اترا۔ اور تتمہ الوحی میں انہوں نے صریح آیتیں لکھی ہیں، اِنَّا أَنزَلْنَا قَرِيبًا مِنَ الْقَادِيَانِ۔ قادیانی کہتے ہیں، اب اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ ایک انسان کو حیوان کہنا یہ ایک قسم کی گالی ہے، یا کسی بندے کا نام لے کر اس کو تان کرنا یہ ایک قسم کی گالی ہے۔ اور کہتے ہیں قرآن مجید کے اندر نہایت درجہ کے سخت الفاظ جو بصورت ظاہر گندی گالیاں معلوم ہوتی ہیں اللہ نے استعمال کی ہیں، یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو گندی گالیاں دی ہیں۔ یہ قادیانوں کی قرآن سے محبت ہے، یہ مانا انہوں نے قرآن کو، جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ انہیں اہل کتاب سے بدتر نہ کہو، یہ تو بہت بہتر ہے اہل کتاب سے۔ یہ صرف ہمارے قرآن کو مانتے نہیں ہیں، بلکہ غلام احمد قادیانی نے تتمہ الوحی میں لکھا، اس نے کہا کہ جو مجھ پر وحی آئی اس کے 20 سپارے ہیں، 30 سپارے محمد رسول اللہ کے اور 20 میرے، کل 50 بن گئے۔ اور ایک جگہ اس نے لکھا کہ پہلا جو اصل قرآن محمد رسول اللہ لے کے آئے تھے وہ قرآن مٹ چکا تھا، اب مرزا غلام احمد قادیانی نیا قرآن لے کے آیا۔ یہ قرآن کو مانا ہے انہوں نے۔ یہ تو قرآن کے غدار اور قرآن کے گستاخ ہیں، اور قرآن کی توہین کرنے والے ہیں، اور قرآن میں تحریف کے مرتکب ہیں۔ کہتے ہیں جی قرآن نیا آیا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کتنی محبت کرتے ہیں۔ یہ روحانی خزائن کی 18ویں جلد ہے، مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب ایک غلطی کا ازالہ، صفحہ نمبر 207 ہے۔ اس پہ لکھتا ہے 26ویں پارے کی آیت، محمد رسول اللہ، جس میں اللہ نے ہمارے آقا نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس میں گرامی لیا۔ کہتا ہے اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا، نعوذ باللہ۔ کہتا ہے یعنی قرآن میں جو محمد رسول اللہ آیا ہے اس سے مراد نبی پاک مدینے والی سرکار نہیں ہے، کہتا ہے اس سے مراد میں ہوں، میرا نام نعوذ باللہ محمد رکھا گیا۔ یہ مانا انہوں نے اللہ کے نبی کو۔ یہ اللہ کے نبی کو مانتے نہیں ہیں، یہ حضور کے گستاخ ہیں، اور آقا کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کے ڈاکو ہیں، جنہیں آپ کہتے ہیں کہ اہل کتاب سے بہتر ہیں۔ اور آگے یہ روحانی خزائن کی 22ویں جلد کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا، حقیقت الوحی کے صفحہ نمبر 521 ہے۔ کہتا ہے میں آدم ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسحاق ہوں، میں یعقوب ہوں، میں اسماعیل ہوں، میں موسیٰ ہوں، داؤد ہوں، میں عیسیٰ ہوں۔ آگے لکھتا ہے میں محمد ہوں، نعوذ باللہ۔ یعنی یہ کہنا چاہتا ہے۔ اور دوسری جگہ پہ اسی غلام احمد قادیانی نے لکھا کہ دنیا پہ 2 محمد آنے تھے، ایک 1400 سال پہلے آئے اور بعد میں وہی محمد کی دوسری شکل بن کے میں غلام احمد قادیانی آیا ہوں۔ یہ مانا انہوں نے ہمارے نبی کو۔ اگر یہودی اور عیسائی وہ ہمارے نبی کو نہیں مانتے، یہ لعنتی تو ہمارے نبی پاک کی گستاخیاں کرتے ہیں، یہ تو ان سے بھی بدتر کافر ہیں، زندیق اور مرتد کے حکم میں ہیں، کیونکہ یہ رسول پاک کے گستاخ ہیں۔ اور بات یہاں پر ہی مکمل نہیں ہوئی، آگے روحانی خزائن کی 17ویں جلد ہے، اس کے اندر صفحہ نمبر 153 پہ تحفہ گولڑویہ کے اندر اس نے لکھا، کوئی شریر النفس
ان 3000 معجزات کا کبھی ذکر نہ کرے جو ہمارے نبی کے سے ظہور میں آئے. یعنی کہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 3000 معجزات ملے، یہ روحانی خزائن میں کہتا ہے. اور آگے ہی روحانی خزائن کی 21ویں جلد اس کی کتاب نصرت الحق کے صفحہ 72 پہ کہتا ہے ان چند سطروں میں جو پیشین گوئیاں ہیں وہ اس قدر نشانوں پر مشتمل ہیں جو 10 لاکھ سے زیادہ ہوں گے. نبی پاک کو ملے 3000 معجزے، کہتا مجھے ملے 10 لاکھ معجزے. یہ نبی پاک کو ماننا ہے انہوں نے. اللہ کے رسول کے غدار اور نبی علیہ السلام کی ذات میں گستاخیاں کرنے والے، حضور کی توہین کے مرتکب ہونے والے، ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اہل کتاب سے بہتر ہیں. اور حدیثوں کے بارے میں روحانی خزائن کی 19ویں جلد کے اندر اس نے کہا، تو یہ کہتا ہے کہ حدیثیں میں وہی مانوں گا جو میری شان میں ہوں گی، اور جو میری شان سے ٹکراتی ہوں گی ان حدیثوں کو ٹھکرا کر ردی میں پھینک دیا جائے گا. یہ قرآن و سنت کو ماننا ہے. اور مرزا جیلمی نہیں آپ جناب یہودیوں اور عیسائیوں سے مرزائیوں کو برا نہ کہیں، وہ اللہ کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، سنت کو مانتے ہیں. یہ ماننا ہے قرآن و سنت کو. ہمارے نبی کو کہتا ہے 3000 معجزے ملے، اور کہتا ہے مجھے 12000 کئی لاکھ معجزے ملے، اور کبھی کہتا ہے میں ہی محمد ہوں، اور کبھی کہتا ہے میں نبی پاک سے افضل ہوں، اور کبھی کہتا ہے قرآن مجھ پہ اترا، 20 پارے اتر آئے، پھر کہتا ہے میں نیا قرآن لے کے آیا، پھر کہتا ہے قرآن قادیان میں اترا، کہتا ہے حدیثوں کو ردی میں ڈال دوں گا. یہ ماننا ہے اس نے قرآن و حدیث کو. ان باتوں کی بنیاد پر آپ اسے یہودی اور عیسائیوں سے بہتر کہہ رہے ہیں. اللہ کے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات کے بارے میں ہر مسلمان کا قطعی عقیدہ ہے کہ اللہ نے ختم نبوت کا تاج رحمت کائنات کے سر پہ سجایا. جو ان کے بعد کسی قسم کی نبوت کا دعویٰ کرے یا آپ کی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، پھر کہتے ہیں آپ کے بابوں نے کیا کیا. امام اعظم ابو حنیفہ کے دور میں ایک بندے نے اعلان نبوت کر دیا، تو لوگ اس نے کہا ایک مرتبہ ہو میری باتیں میری دلیلیں سن لو. اماموں کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حنفیوں کے امام، آپ نے فرمایا جو بندہ اس کی دلیل سننے جائے گا وہ بھی پکا کافر اور دار اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ رحمت کائنات کی ذات کے بارے میں قطعی عقیدہ قرآن نے بیان کر دیا. حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. یہ اولیاء کرام اور امت کے اماموں کا. اب ان تمام باتوں کے بعد یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے، قادیانی نہ عیسائیوں سے بہتر ہیں نہ یہودیوں سے بہتر ہیں. یہ تمام کافروں سے بدتر زندیق اور مرتد کافر ہیں جو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے گستاخ اور قرآن و سنت کے بہت بڑے ڈاکو ہیں. اور صاحبوں قبر کے اندر کسی اسکالر نے آپ کو بچارے نہیں آنا، کسی عالم دین نے نہیں آنا. قبر میں مدینے والے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے، جن کی ذات پر جنت اور جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا. وہ اللہ کے رسول